warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hatin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila jami'i abaina wa ajdadina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallifi kutubina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم خصنا لجميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يدعوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما
أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم قد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي
يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna, ridhaka matlubuna, dunyana wa akhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Maliku ya Quddus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbaru Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, Ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qabir, Ya Basitu ya Khafiq, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudil
يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معطي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا بر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا وقرب رجاؤنا آخرا منا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي أصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعض
بعلمه وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الحبي عبد الله بن علوي بن محمد الحدادي صاحب الراتب وصوله وفروعه وجميع ساداتنا لبعلمه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغسل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمين غانمين وإيانا في خير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahiran. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahiran. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna ilallahi batinan wa zahiran. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarral zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarral zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarral zalimin. Aslahallahu umral muslimin. Sarafallahu syarral mu'din. Aslahallahu umral muslimin. Sarafallahu syarral mu'din. Aslahallahu umral muslimin. Sarafallahu syarral mu'din. Ya Aliyu ya Kabir. Ya Alimu ya Qadir.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير وأن تحفظنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي كل خير ومعط لكل خير متفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وما قرأناه يا الله من سورة الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وجدادنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلف رفض بنا وإلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه يا الله إلى جميع الواقفين والمؤسسين والمدرسين والدارسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وذين في الناس بهذا المعهد يدك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالم وانفذنا يا الله من مكايد الناس أجمعين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا بحسن الخاتمة. اللهم يا الله يا فتى يا رزاق اللهم ارزقنا أولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا حلالا طيبا وعلمنا علما نافعا بالصالحين. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياه من أهل العلم والتقى. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياه من أهل الخير والقرآن. اللهم ارزقنا واجعلنا وإياه من الناجحين الممتازين من العلماء العاملين من الأغنياء الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ونفذك عما سوى. يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء بيدك الخير على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك يا الله من الهم والعزن ونعوذ بك يا الله من العجز والكسل ونعوذ بك يا الله من الجبن والبخل ونعوذ بك يا الله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا الله إنا نسألك ما سأل به نبيك وعبدك ونعوذ مما عذب به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا يا الله قراءتنا وتقبل منا دعانا وجبر على نقصاننا واستر عوراتنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا ونور قلوبنا بنور هدايتك يا الله.
يا ميسر كل عسير يسر أمورنا وتيسر عسير عليك يسير يا حاجاتنا إليك كثير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير اللهم سهل لنا في أمورنا كلها يا الله واقض حوائجنا اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية دوام العافية وشر العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. الفاتحة. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tadi Syekh telah membacakan surat Yusuf ayat 15 sampai ayat 18. Ini ayat berisi tentang cerita Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Cerita ini udah masyhur, banyak orang yang tahu. Saya yakin jamaah juga banyak yang tahu. Tapi karena Syekh mintanya ini, ya wes oke. Mungkin kita akan mengambil pelajaran dan hikmahnya saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Ketika itu Nabi Yusuf pergi bersama saudaranya dan mereka sepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dasar sumur ghayabatil jub. Kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya? Karena iri. Iri atas apa? Iri atas pilih kasihnya sang ayah. Ayahnya Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Ini sekedar tahu aja. Jadi Nabi Yakub ini memiliki 4 istri. Nah, ibundanya Nabi Yusuf ini adalah istri keduanya dari Nabi Yakub, namanya Rahel. Ibunda Rahel ini dikaruniai 2 anak. Pertama itu Nabi Yusuf, yang kedua adiknya Benyamin. Jadi Yusuf ini 2 bersaudara kandung, sisanya 10 saudara tiri dari ketiga istri yang lain. Waja'u abahum Aisyah yabkun. Setelah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, mereka pulang. Ini saudara tirinya ini sore hari dan berpura-pura nangis. Loh, kok berpura-pura nangis? Drama. Sebelumnya mereka minta izin ke ayahnya, bilang kalau ingin bermain dengan Yusuf. Awalnya dilarang oleh ayahnya Nabi Yakub, khawatir Yusuf ini dimakan serigala atau semacamnya. Wajar, ini wajar. Nabi Yusuf dikhawatirkan oleh ayahnya dan kasih sayang lebih banyak kepada Yusuf. Karena apa? Karena Nabi Yusuf dibandingkan dengan saudara tirinya yang 10 itu lebih muda umurnya. Dan lagi Nabi Yusuf itu ibundanya Rahel sudah tiada semenjak Benyamin adiknya dilahirkan. Beda saudaranya, rata-rata remaja beranjak dewasa itu saudara tirinya. Dianggap di sinilah kayak seumuran SMA lah. Tapi enggak kayaknya. SMA di sini enggak jenggotan ya, kurang lebih kayak Syekh lah, jenggotan gitu. Seperti itulah mungkin. Ya masa orang kayak umur udah Syekh mau tetap dapat kasih sayang lebih kan enggak Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf aina mata'ina fa qalu zib. Pura-pura nangis lapor ke Handa, wahai ayah kami tadi lagi main-main, lagi lomba-lomba, terus kami tinggalin Yusuf di barang-barang kami. Kemudian Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Engkau wahai ayah kami pasti nggak percaya walau kami mengatakan yang sebenarnya. Biar laporan saudara tirinya diterima oleh ayahnya ini, jadi bawa bukti. Apa buktinya? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Saudara tirinya ini membawa pakaiannya Nabi Yusuf yang tadi dipakai ketika bermain dan dilumuri dengan darah palsu. Qala, menjawab ayahnya Nabi Yakub, bal sawwalat lakum anfusukum amra wa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Sudah, ayah sudah tahu semuanya. Entah siapa yang membisikkan kalian sehingga perbuatan itu jadi hal yang baik. Ayah hanya sabar, nanti Allah akan menolong ayah untuk mengungkap kebenarannya. Ya gimana ya, orang Nabi dibohongin loh. Pertama udah salah, anak kebohongin orang tua itu udah salah. Belum lagi orang tuanya Nabi. Wah, angel ini. Dari cerita ini tersirat beberapa pesan yang kita bisa dapat ambil. Pertama, jangan iri. Kita itu iri hanya 2. La hasada ila fisnatain. Moto pesan dari didik amanah. Pertama, kita boleh iri kepada orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya. Kedua, kita boleh iri kepada orang kaya yang dermawan. Itu 1. Kedua, jangan dusta. Dusta itu hanya membuat kita sengsara dan kelak malapetaka di hari akhir nanti. Ketiga, sabar.
Oh ya coba itu sesabar apa itu Nabi Yakub mendapat anaknya hilang. Loh kalau kita mungkin udah ngamuk gitu, anak hilang gitu, riuh sekampung gitu. Jadi Nabi Yakub betapa sabarnya itu, cuman diam dan meminta pertolongan kepada Allah. Yang terakhir, jangan benci. Ingat, benci yang menggumpal di hati saja sudah dilarang, apalagi benci yang terrealisasikan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Segala kesalahan mohon maafkan. Apabila kurang ya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang sangat cerah bahkan terik. Karena subuhnya jam 4. Jadi gini hari sudah terang banget. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan ya, diberi iman dan Islam. Ini saya baru masuk angin kayaknya. Semalam itu di Monas sambil gerimis. Acara tabligh akbarnya Majelis Rasulullah itu. Padahal saya itu di bawah tenda. Yang di luar tenda nggak bergerak orang, nggak tahu sakit apa enggak. Kalau saya ini kayaknya ini aja tersendat-sendat, masuk angin dikit kayaknya. Baru masuk angin dikit aja itu udah nggak enak, apalagi masuk angin yang banyak gitu loh. Baru masuk angin dikit aja udah nggak enak ya. Jadi sehat itu Bapak sekalian ya nikmat yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, kita hari ini memulai bab yang baru, Kitabul Adabin Nabawiyati wal Akhlaqil Muhammadiyah. Kitab ini adalah al-adab, tata krama bahasa kita, an-nabawiyah yang kenabian, sifat tata krama kenabian, wal akhlak dan akhlak etika al-Muhammadiyah yang bersifat kemuhammadan. Jadi tata krama dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Seringkali orang mengatakan ta'allumul adab qabla ta'allumil ilmah. Belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Nah, adab ini Bapak Ibu sekalian sesuatu yang menjadi kebiasaan orang dianggap baik sama orang. Saat yang bersamaan tidak melanggar syariah. Jadi adab masing-masing tempat itu bisa beda-beda. Tapi intinya bisa sama. Contoh, adab yang dari muda kepada yang lebih tua itu harus menghormati. Ya, harus menghormati. Orang yang dari lebih tua kepada yang lebih muda itu menghargai. Jadi bukan hanya yang muda disuruh menghormati yang tua, enggak. Yang tua pun menghargai yang muda. Itu akhlaknya. Caranya gimana? Oh, Rasulullah mengatakan cara kita menghormati dengan orang Jawa itu cium tangan, nunduk-nunduk, itu cara menghormati. Oh, kalau orang Arab gimana? Pelukan, cium jidat, cium-cium. Itu kalau orang Arab itu dicium semua. Di sini kalau dicium kayak geli, ya kan? Coba di sini, sayang, meskipun nyium istrinya, kalau di luar dicium dahinya, kita ikut geli gitu loh, orang kiai kok nyium istrinya di luar gitu ya. Padahal di Arab itu tanda menyayangi. Persis ibu bapak sekalian, ya Syekh, fil Arab yamsik yani yamsah ra'si hada yani annahu yani min ba'di madza rahimul na'am yuhibbuhu yani rahimah bih rahim. Jadi maaf misalnya ada dipegang kepala begini, kalau beliau itu senang.
Kenapa? Tanda sayang, maka disebut imsah ra'sal yatim wa at'imul miskin. Usaplah kepala anak yatim bi annahu yuhibbuhu wa yahtarimuhu. Syair Hasan. Syair Hasan punya rasa senang. Itu di Arab. Di Indonesia dipegang kepala, insya Allah ditempeleng. Arabtum? Yamsah ra'sal hada bi annahu ma yaghdabun nas. Fa yadribuhu idza masaha ra'sahu. Laki fil Arab annahu yuhibbuhu wa yash'uru bil lutfi hakada. Yani bi ikhtilafil adat hakada. Bedanya tata krama. Lah ini akhir-akhir ini ibu bapak sekalian, kondisi pesantren yang anak-anak itu nunduk, anak itu jalan kayak merangkak gitu, dianggap ngesot, diperbudak. Orang nggak ngerti tradisi pesantren, tak ngerti budaya, itu feodalisme dan seterusnya. Dan di framing anak santri diperbudak, kiainya kaya-kaya sendiri. Ya Allah, ini orang nggak ngerti Bapak sekalian. Pesantren pun beda-beda. Pesantren saya di Sidogiri itu kalau guru lewat berhenti, nggak ada yang mau berjalan. Tapi di sini saya bilang anak-anak jangan jalan-jalan aja, yang penting jangan nabrak kiainya. Itu. Jangan sampai anak-anak jalan silakan jalan, tapi kalau Ustadz duduk jangan lewat depannya, kalau masih bisa lewat belakangnya. Nunduk untuk menunjukkan hormat. Bukan ustaznya kiainya lewat aja dilangkain, itu juga nggak hormat. Jangan dilagi, kalau masih bisa lewat belakangnya. Tapi saya tidak mengajarkan anak di sini suruh mamanya ngerangka, nunduk, nggak usah. Cukup menghormati apa? Taat peraturan pesantren dan tunjukkan hormat kepada yang lebih tua. Itu hormat. Pesantren Jakarta beda, pesantren di Jawa Barat beda cara menghormati guru, Jawa Tengah beda, Jogja beda, Jawa Timur beda. Kalau semua disamaratakan padahal punya yang berbeda, itu yang menyakitkan. Maka kemarin Trans 7 itu satu kasus di Lirboyo menghormati Kiai Anwar Mansur, orang sepuh yang hidupnya hanya ngajar. Lihat rumahnya, sederhana rumahnya, lalu diberi komentar muridnya diperbudak, feodal, lalu kiainya kaya-kaya, baju sarungnya puluhan juta, mobilnya mewah. Ya Allah, kalau kiai itu memang kadang-kadang mobilnya mewah, kadang-kadang punyanya, kadang-kadang dikasih orang. Lalu dijadikan satu sampel ini menjadi kayak kita mengambil SPP yang banyak, kemudian kita ngambil bayaran yang banyak. Di sebagian pesantren ada yang orang tua tidak tahu apa-apa, hanya tahu anaknya ada di tempat itu, makan di situ, belajar di situ bareng dengan kiainya. Ada yang cari kayu bareng-bareng, masak bareng-bareng sama kiainya, kemudian dia bersihin bareng-bareng. Ketika butuh pemondokan dikerjain bareng-bareng. Jadi adatnya beda-beda. Maka ketika di framing seakan-akan kita kemewahan, memperbudak, ya santrinya yang marah. Ini Trans 7 tidak tahu budaya kemudian menvonis. Itu fakta Pak, fakta dalam satu tempat dalam menghormati adat. Tapi tidak faktanya memperkaya diri, memperbudak santri. Enggak. Kalau di sini santri enggak ada yang saya suruh kerja, kecuali kerja bakti seperti nyapu, bersih-bersih kamarnya sendiri. Orang nanya apakah hidroponik melibatkan santri Pak? Sama sekali tidak melibatkan santri. Oh, pembangunan ada melibatkan santri Pak? Sama sekali tidak melibatkan santri, ada tukangnya sendiri. Di sini ya, ada beda-beda. Ada yang itu memang tidak dipungut bayaran, kemudian dia juga tidak ada bantuan dari pemerintah. Pesantren saya, Pondok Pesantren Sidogiri, sampai sekarang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Bukan bikin proposal, sampai sekarang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Jadi tidak semuanya pesantren itu mau dibantu pemerintah. Bagaimana dengan APBN membantu pemerintah Pak? Yang sudah jalan kok. Kementerian Agama kan dari APBN. Sebagian dibantu pada pesantren-pesantren, sebagian, tapi nggak mencukupi. Makanya kalau memang ada pesantren tua seperti Al-Khazini membutuhkan bantuan dari APBN, apa salahnya? Oh, itu juga adalah punya masyarakat, tanahnya tanah wakaf. Padahal wakaf itu bukan milik kiainya, kiainya cuma jagain aja kiainya. Ini punya wakaf. Saya bukan punya saya jagain doang.
Ya, yang saya tempatin saya beli sendiri, bukan tanah wakaf, saya bayar sendiri. Jadi tidak duduk dan tidur di atas tanah wakaf. Itu ada proses membedakan antara pesantren sebagai lahan perjuangan dan itu adalah milik kiainya. Ini perlu kami jelaskan Bapak Ibu sekalian, karena seringkali banyak berita-berita yang tak jelas tentang pesantren. Hanya orang menvonis semua, pesantren hanya kejahatan, pesantren begini. Satu kejadian mungkin iya. Ini kan cuma 100 di sini. Lerboyo itu Bu, santrinya berapa? 44.000. 44.000 bisa dihitung itu. Kayak apa itu 44.000 santrinya? Ya. Kalau ngambil, nggak usah sampai ibu bapak sekalian dari bayar SPP. Kalau itu mau membisniskan kiainya, bikin toko emat kayak gitu aja tuh udah kaya kiainya. Ngambil untung sebagaimana mestinya saja, bikin mat. Apalagi mau main bisnis MBG. Itu udah kaya kalau mau masuk bisnis MBG. Per 3.000 satu dapur MBG. Berapa kalau 44.000 itu MBG-nya? Jadi bukan berarti memperbudak. Memang orang belanja di situ, orang banyak kayak di sini nih. Di bawah ada yang jualan kerupuk, ada yang jualan itu pamannya. Kan bisnis biasa. Orang perlu makan, jual kerupuk. Dari jual kerupuk aja itu udah kaya. Kayak Asep Mojokerto itu, Amanatul Ummah, itu bisnis sendiri. Bayarannya memang bayaran cukup dan tidak memperkerjakan santri. Bisnisnya punya SPBU. SPBU lebih dari 5 SPBU. SPBU satu aja udah kaya, gimana 5? Terus kiainya mewah-mewahan Pak. Ya kalau cuman beli Alphard ya nggak mewah lah. Mau cuma 1M, sekarang 2M umpamanya. Duitnya banyak. Bisnis lainnya, ya bisnis sawit dan seterusnya, kaya kok. Belum bisnis tambang. Kalau tambang lebih kaya lagi gitu kan. Nah jadi banyak orang yang dianggapnya hanya dari pesantren, kemudian diberi narasinya loh. Di TV di Trans 7 itu yang bikin sakit hati itu narasinya gitu. Faktanya itu ya, tapi tidak seperti yang dinarasikan. Itu biar orang tidak salah, dianggap tidak percaya dengan fakta. Nah, budaya itu pasti berubah. Ya, ini kan mulai budaya Jawa. Budaya Jawa beda dengan budaya Betawi. Budaya Jawa beda dengan budaya di Batak. Semua punya budaya. Oleh karena itu memotret budaya itu jangan dari budaya orang lain. Tidak akan ketemu. Ya kan tadi kita pegang kepala orang Indonesia itu penghinaan. Bagi orang Arab pegang kepala itu adalah tanda cinta. Nah, itu sudah hal yang berbeda. Kita nulisnya dari kiri kalau umum, kalau Arab nulisnya dari kanan. Ya itu sudah, kita punya caranya masing-masing, cara melihatnya ada dari perspektif itu budayanya sendiri. Ini bicara tata krama. Di Jawa itu dengan ngunduh nyuwun sewu, kula nuwun, itu wajib bagi orang yang lewat depannya. Kalau di Jakarta pakai itu berapa juta yang kita keluarkan? Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Ya, berapa juta yang dikeluarkan itu? Itu kalau nyuwun sewu terus. Jadi gak berlaku itu di Jawa, itu dibawa ke Jakarta. Lewat depannya nyuwun sewu, Pak, nyuwun sewu. Nggih, setiap ketemu orang nyapa. Di Indonesia, di Jakarta kayak di Jawa itu, Masya Allah capeknya kita ini menjawab. Dan pasti bukan hanya 1.000 lagi, tapi sudah jutaan yang dikeluarkan nyuwun sewu gitu ya. Ini kalau memotret budaya biar kita nggak salah memahaminya tentang tata krama. Bayanu ta'dibillahi ta'ala safiyahu, menjelaskan bayanu ta'dib, menjelaskan pendidikan Allah Subhanahu wa taala safiyahu, kemurniannya pendidikan Muhammadan, kepada Nabi Muhammad salawatullahi, segala doa salawat Allah alaihi kepada Nabi Muhammad, bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Mendidik kemurnian Rasulullah, dididik langsung oleh siapa? Oleh Allah. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Maka disebut khuluquhul Qur'an. Nah kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, di mana bisa berakhlak seperti akhlak Rasulullah? Jadi Rasulullah itu kalau pengen kita tahu prototipe yang benar menurut Al-Quran, ya Rasulullah itulah tata keramanya.
adabnya adab Rasulullah. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kasirud dharaati, banyak merendahkan hati, wal ibtihali, dan berdoa. Rasulullah itu nggak pernah merasa sombong. Siapalah saya, bukan saya ini kan kaya, saya ini kan pinter, saya punya jaringan, saya ini. Itu sudah awal dari keruntuhan seseorang atau runtuhnya kerajaan. Kalau sudah merasa saya lebih itu dan banyak ujub, ta'ajjaba binaqam nafsihi, dia heran dengan dirinya sendiri, kagum kepada dirinya sendiri, itu ujub namanya, orang-orang sombong. Tapi Rasulullah sebaliknya, kasirud dharaati, dia merasa rendah, wal ibtihali, dan doa, ya Allah mohon jaga kami. Maka Nabi itu istighfarnya sehari semalam itu minimal 70 kali, padahal sudah diampuni dosanya, masih astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar. Lah kita ini dosa banyak, numpuk, nggak pernah istighfar. Itu kan sudah sombong. Nah kita ini harus banyak istighfar. Imis su'ali, atau kasyiru imus su'ali, yang banyak berdoa, minta kepada Allah. Bukan bertanya, imus su'ali, banyak minta kepada Allah. Minta, ya Allah, minta tolong minallahi, dari Allah. Minta apa? Ayu zayyinahu, untuk menghiasi Allahu pada Nabi Muhammad, bimahasinil adabi, dengan tata krama yang cakep, wa makarimil akhlaki, dan akhlak yang mulia. Fakana, maka ada, yaqulu, berkata, mengucapkan Nabi Muhammad fi du'aihi, dalam doanya Nabi Muhammad, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ada riwayat Allahumma hassin khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma, wahai Allah, hassin, baikkanlah, perbaiki deh Allah, khalqi, ke penciptaanku, wa khuluqi, dan akhlakku. Kita ini sudah bagus, ahsani takwim, manusia ini tampilannya sudah paling bagus. Rambutnya bisa dikepang, rambutnya bisa diurai, ya. Kemudian berpakaian bisa pakaian apa saja. Coba kalau kita modelnya kayak model kuda, ya. Coba kalau kita model-model kebo, model-model sapi, model-model kucing. Gimana kita ada pameran busana? Enggak ada pameran busana, ya. Kita bisa binaraga, adu dempal, bisa kita. Terus kita bisa juga tanding-tanding olahraga, pingpong, voli, sepak bola. Karena kita ini ciptaannya yang paling bagus. Tapi ada yang lebih dipentingkan lagi dari situ adalah wahassin fahsin huluki. Ya Allah, akhlak kami jadikan akhlak yang baik. Itu doa. Karena kadang-kadang kalau sudah marah itu hilang akhlaknya. Kita udah jengkel sama orang, itu hilang akhlaknya. Biarin aja, gak gua pikir, gue siapa gak pikirin, itu bisa hilang akhlaknya. Ya, kalau udah emosi itu hilang akhlaknya. Makanya kita ini hindari untuk marah. Wa yaqulu, dan berkata, berdoa Rasulullah, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkanlah kami ya Allah, munkaratil akhlaki, pada akhlak-akhlak yang mungkar. Mungkar, kemungkaran akhlak. Fastajaba, maka menerima Allahu Allah doaahu, pada doanya Nabi Muhammad. Wafaan, dengan memenuhinya, biqaulihi azza jalla, dengan firman-Nya Allah azza wa jalla. Jadi kadang-kadang doa kita diterima tapi belum wafa, mustajab tapi belum wafa. Oh, udah terima ya Allah, minta kami ini jadi orang kaya ya Allah, mudah-mudahan kaya harta. Kok enggak kaya-kaya itu udah terima doanya, asalkan beriman, beramal soleh, apalagi diawali dengan salawat, pasti diterima. Tapi kok enggak dikasih, itu namanya belum wafa. Kenapa belum dikasih? Kadang-kadang kita belum pantas menerima doa kita.
Santri ini doa, ya Allah mudah-mudahan dapat istri yang cantik. Doa, ya Allah mudah-mudahan kasih istri yang cantik. Ya nanti dia setelah lulus, sekarang masuk mau nikah sekarang, belum dikasih itu, diterima oleh Allah. Nanti pas kuliah, selesai, sudah sarjana, jadi dokter, atau jadi TNI, itu udah banyak perempuan yang mau, yang cantik-cantik. Gitu juga yang perempuan, ya Allah mudah-mudahan dapat suami yang ganteng, yang kaya. Ya, kalau dapatnya nanti malah sesama cendekia amanahnya, ya belum kaya, yang kaya bapak ibunya. Ya, dia belum kerja. Nah, itu baru masih kata ibu. Kapan nanti dikasihnya? Pas sudah sarjana, terus sudah sama bekerja dan sudah dapat uang, akhirnya mendapatkanlah yang diminta itu. Sama itu. Minta kaya, ya Allah minta kaya, ya Allah. Belum kaya aja ya udah sombong, miskin sombong lagi. Gimana mau dikasih kaya? Ya sudah kata Allah, biar aja dengan miskinnya dia, karena kalau dia kaya malah jauh dari aku. Dengan miskin begini dia dekat dengan aku. Dia hanya bertahan 5 tahun, 10 tahun di dunia, selamanya akan denganku. Daripada sekarang aku kasih dia dan foya-foya dia, jauh dari saya dengan aku di sini dan jauh dari aku nanti di akhirat. Gitu kalau Allah menghendaki kebaikan kita. Jadi kalau doa enggak dikasih, husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Saya salah apa ya oleh Allah? Kok enggak pernah dikasih duit? Minta enggak pernah dikasih. Saya salah apa? Beda sama dia, apa saja dikasih, mudah sekali, sukses terus dia. Mungkin kita ini kalau beli sukses terus sombong, merasa pintar. Dengan cara gagal kita diingatkan oleh Allah. Begitu caranya kita ini mengelola hati tetap iman kepada Allah. Nah, ketepatan kita beruntung, kita bisa, ya Allah ini bukan saya pintar, karena Engkau menunjukkan yang terbaik kepada kami, dan kami akan jaga amanah ini, diberi pangkat, diberi kekayaan, dikasih ilmu. Itu nggak mudah menjaga itu. Bapak sekalian, karena cobaannya banyak sekali, dikit-dikit mau sombong, dikit-dikit mau flexing, apalagi ada media sosial kan, kadang-kadang keluar riaknya. Riaknya itu apa, pamernya, flexingnya kadang-kadang keluar. Fastajaba, maka menerima Allah doahu pada doanya mereka, biqaulihi azza wa jalla, dengan firman Allah azza wa jalla, ud'uni, doalah kalian nih kepadaku, astajib, akan terima aku lakum pada mereka. Ya. Jadi doalah kepada Allah, jangan pernah putus asa berdoa. Doa itu apa? Satu, doa itu silahul mukmin. Doanya orang apa? Senjatanya orang mukmin, itu doa. Yang kedua, doa itu mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah, otaknya, pokoknya ibadah itu doa. Kalau pengajian jangan dulu pulang kalau belum doa. Itu namanya sama dengan ikut babak penyisihan pas final pulang. Jadi doa itu finalnya, ibu bapak. Ini banyak pengajian, pas mau doa udah jak bangun pergi semua. Lah gimana? Ini nggak ikut final namanya. Ikut babak pengisian, tidak ikut doa. Makanya ibu bapak sekalian, kenapa kita datang ke orang soleh minta doain? Bisa doa sendiri pak. Kita ini sudah cukup bersih apa tidak untuk doa kepada Allah? Maka datang ke orang soleh. Kalau datang ke orang soleh jangan selfie. Selfie sampai bingung, ditarik-tarik kiainya selfie. Ya, kayak. Kalau ketemu orang soleh, orang alim, apalagi orang sepuh yang sudah di atas 70 tahun itu sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Minta doa, itu tembus itu orang-orang soleh. Apalagi yang soleh ibu bapaknya, kakek neneknya. Jadi kalau pulang santri-santri datang sama kakeknya minta doain, ke ibunya minta doain gitu. Sebelum foto itu minta doa dulu, jangan foto dulu, minta doain. Nah makanya orang datang ke kiai, datang ke ustaz untuk minta doa. Tapi kalau ustadznya yang kemana-mana mendoakan dengan bayaran, itu nggak mandi itu. Ya, jadi kalau sudah kamu kalau berdoa, kalau bayar sekian gua doain, lu kalau bayar sekian doain, itu nggak mandi itu. Kenapa? Karena doa tidak boleh dikomersilkan. Kalau
orang ngasih Pak hadiah, saya nggak pernah nolak. Tapi saya pantangan minta kepada orang. Karena orang kalau ngasih ya idkhulus surur. Saya pernah tuh kondangan ke Kalimantan. Salamnya berapa? 5.000 rupiah. Saya buka amplopnya. Saya pikir duit dolar, ternyata rupiah, isinya 5.000. Ya saya terima, masukin. Kenapa? Kalau nggak diterima dia pasti sakit hati. Kenapa? Saya sudah bawa duit sepunyanya itu, pengen ngasihin kiai. Siapa tahu dengan kita ngasihin pada kiai, saya oleh Allah dimudahkan hidup saya dengan sedekah. Bukan setor opeti, bukan. Orang kadang-kadang nggak kira setor upeti sama kiainya. Enggak. Karena saya di awal-awal kan dijelaskan, memberikan sedekah kepada orang soleh, orang alim itu lebih utama. Yang setelah kita berikan kepada orang soleh yang terdekat dengan kita. Itu ada dalilnya, itu bukan upeti. Itu adalah bentuk penghormatan. Hadiah beda dengan upeti. Sama dengan kita ngasih sama istri, itu tanda sayang. Ngasih sama anak tambah sayang. Masa semua dianggap orang kayak preman aja gitu, kayak orang malakin gitu loh. Beda. Ngasih itu sama-sama ngasih, itu motivasinya bisa beda-beda. Kayak kita ngasih untuk zakat, beda itu kewajiban. Ngasih untuk sedekah, beda lagi. Ngasih untuk infak, beda lagi. Ngasih untuk wakaf, lain lagi. Sama judulnya ngasih, tapi motivasi dan niatnya, peruntukannya pun juga bisa beda. Jadi jangan asumsi jelek terus gitu loh. Kalau orang nerima duit, kiai nerima salam kayak kiainya narik upeti gitu loh. Kalau yang mamanya di kampung-kampung, tempat saya dulu ngaji masih kecil, ibu bapak. Saya ngaji Quran, tetangga itu ada sekitar mungkin sekitar ya setengah kilo lah dari rumah itu, saya ngaji ke rumah. Namanya beong, saya ngasih, nggak pernah bayar. Itu paling seminggu sekali ibu tuh bawain minyak tanah, karena pada saat itu nggak ada listrik di rumah saya, hanya rumah tanah. Ya minyak tanah yang diberikan kepada guru ngaji saya, dan tidak minta bayaran sama sekali. Tiap hari kami ngaji, ba'da maghrib ngaji, ba'da subuh ngaji. Saya tahu alif ba ta sya dari beong itu di Madura. Nah setelah saya punya duit, saya pulang ke Madura, ya pasti saya siapin duit lah. Sebagai apa? Bentuk penghormatan saya kepada guru ngaji saya. Dan guru ngaji itu tidak pernah minta. Ngelihat kita sudah bisa ngaji, bisa mondok, apalagi umumnya murid saya sekarang sudah doktor, Khalil Nafis. Dia senang, gak usah kita ngasih, dia sudah senang. Tapi kita ini mau takzim apa balasannya sekali selain dengan cara cium tangan? Ya kita kalau punya duit ngasihlah, biar buat beli jamu, buat beli yang bervitamin, karena nggak punya bayaran, nggak punya BPJS. Ya, orang-orang di daerah itu. Itulah kira-kira hubungan murid itu dengan guru-gurunya ila yaumil qiyamah, bahkan sampai akhirat. Kita ini ada ketersambungan ilmu yang kita terima dari guru-guru yang ikhlas itu. Jadi bukan diminta, bukan upeti uang yang diberikan kepada guru-guru kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah astajib akan menerima aku lakum pada mereka. Fa anzala, maka menurunkan Allah alaihi kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an, pada Al-Qur'an, wa adabahu, dan tata keramanya Al-Qur'an. Fakana, maka ada khuluquhu, akhlaknya Nabi Muhammad, Al-Qur'anah, ialah Al-Qur'an. Jadi Nabi itu minta, ya Allah saya minta ini akhlaknya yang baik. Nanti dijelaskan di bawah itu bagaimana Nabi itu pemaaf. Pemaaf itu bukan berarti melupakan, dimaafin aja, nggak usah. Orang belum minta maaf, Nabi udah memaafkan gitu. Nabi omanya apa? Nabi itu ngikuti budaya setempat. Nabi itu nggak pernah menentang budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ikuti aja budaya. Makanya di Betawi itu pokoknya kepada yang lebih tua pasti cium tangan. Mau gimana tetap cium tangan begini. Itu tanda ngormatin, bukan berarti kita ini nyembah-nyembah. Oh nunduk-nunduk, ruku, bukan. Ya itu cara menghormati. Dan Nabi Muhammad itu wa'rid anil jahilin. Nabi Muhammad itu nggak pernah ngobris dengan orang-orang bodoh.
Tapi kalau sudah keterlaluan perlu diberi peringatan biar dia nggak menghina terus kayak bener sendiri gitu ya. Karena sekarang zamannya zaman media. Kalau tidak diberi perlawanan kontra narasi dianggap itu benar maki-makian orang itu. Jadi kita jawab seperlunya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.